بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی کے ساتھ میں آپ کے آج ہماری مہمان ہیں بینا گووندی. بینا گووندی ایک شاعرہ ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں. انہوں نے باٹنی، اردو اور فلسفے میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. امریکہ میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہیں. ان کے کریڈٹ پر اب تک تقریباً 60 کے قریب کتابیں ہیں، جس میں سے کچھ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں اور کچھ انہوں نے ایڈٹ کی ہیں، جن میں مشہور جو ہیں وہ مسلم سائنسدان، ایگری انسائکلوپیڈیا اور ورڈ آف دی پلانٹس ہیں. اس کے علاوہ ادب کے ریفرنس سے ان کی شاعری کی 3 کتابیں ہیں، 4 سفر نامے ہیں، پاکستانی اخبارات میں کالم لکھتی ہیں، اور جاپان کی جانب سے بچوں کی سائنسی کتب کی ایک سیریز آنگن آنگن پودے اور احتیاط، اس پر انہیں بہترین مصنفہ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو آئیے بینا گووندی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بینا گووندی صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بہت بس شکریہ. اللہ کا شکر. آپ سے ابتدا میں وہی پرانا سا روایتی سا سوال کہ بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں حاصل کی اور بچپن کیسے گزرا؟ جی بہت شکریہ، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے دوبارہ سے میرے بچپن میں لے گئے. میرا بچپن ہمارے پنجاب کے ایک شہر سرگودا میں، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی، اور وہیں پہ میں نے اپنا اسکولنگ کی. جو میری 10 برس جو میں نے میٹرک وہیں سے کیا، کانوینٹ ہائی اسکول سے، پریزنٹیشن کانوینٹ سے. تو بس اس کے بعد پھر لاہور میں، جسے کہتے ہیں، نہ صرف میں آئی بلکہ اپنی پوری فیملی کو ضد کی کہ مجھے لاہور میں ہی پڑھنا ہے. میری سارے جو میرے ٹیچرز ہیں وہ مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ بھئی آگے کچھ بننا ہے تو لاہور جانا پڑے گا. تو بس پھر لاہور میں لاہور کالج میں آئی. اور یہ وہ بچپن تو میرا سرگودا میں ایک بڑا ہی دیہاتی سا ماحول تھا، جہاں پہ ماڈرنزم بھی آ رہی تھی، اور دیہات، اور جسے کہتے ہیں وہ ایک جو ہمارا ریولوشن آ رہا تھا اس زمانے میں. تو آپ یہ سوچیں کہ آج سے 4-5 دہائی تو وہ کیسا ہوگا. تو وہ میرا بچپن تھا اور وہیں گزرا، وہی میری یادیں ہیں. اچھا مینا، آپ سے ایک سوال جو تعارفی سی گفتگو کے بعد میں پوچھنا چاہوں گا کہ اردو کو آپ کہتی ہیں کہ اردو آپ کی محبت ہے، اور امریکہ میں بھی اس سلسلے میں آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں. تو آپ نے وہاں ایک تنظیم بھی بنائی ہے گروندا، تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. ایکچولی دراصل یہ بات یہ تھی کہ میں نے بلکہ اپنی کتاب جو میں لکھ رہی ہوں اس میں بھی میں نے کہا کہ یہ لکھا ہے ایک چیپٹر. تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے زبان کے حوالے سے یہ تھا کہ جب آنکھ کھولی، تو جس وقت ہم نے آنکھ کھولی اس زمانے میں پنجابی ہماری مادری زبان تھی، اور اردو کو ہمیں جسے کہتے ہیں وہ ہماری قومی زبان تھی، اور انگریزی ہمیں سیکھنی پڑتی تھی. اب ذہن کے اوپر عجیب سا بوجھ پڑتا تھا. پیرنٹس کہتے تھے انگریزی بھی سیکھیں، اردو تو ٹھیک ہے لیکن انگریزی سیکھیں. تو اس میں ایک جو مجھے پستی ہوئی زبان، جو قومیت کا جو ایک جذبہ تھا، وہ مجھے بہت ہمیشہ سے ہانٹ کرتا تھا کہ وائی اردو جو ہے وہ بیچ میں دب سی گئی ہے، وہ اس کی حیثیت کہاں پہ ہے. تو چونکہ گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی اور پنجابی مجھے آتی ہے، اور پنجاب سے مجھے محبت بھی تھی، تو انگریزی ہمیں سیکھنی پڑتی تھی. اردو ہمیں خود ہی آ گئی تھی، لیکن اب بھی میں جب دیکھتی ہوں تو اردو آئی ہی نہیں اس طرح کی جو ہم سیکھنا چاہتے تھے. کیونکہ اردو کے ساتھ انصاف کرنا بہت جسے کہتے ہیں مشکل ہے.
تو چونکہ اس کو سمجھنا، اس کے تلفظ کو، پھر اس کی ادائیگی کو، چونکہ ایک اٹس ویری رچ لینگویج جس اعتبار سے میں سمجھتی ہوں، تو پھر میں نے اردو کو اس طرح اپنایا کہ میں اردو کے حوالے سے ہی جانی پہچانی جاؤں. تو اس میں پھر ایسا تھا کہ ہمیں لائبریری میں بھی اردو کی بہت کم کتابیں ملا کرتی تھی پڑھنے کے لیے. بس امی کا ایک رسالہ حور آتا تھا ہمارے گھر میں، وہ پڑھا کرتے تھے چوری چوری ان سے چھپ کے. ورنہ ہمیں لائبریری سے بھی انگریزی کی کتابیں، ان کے ناولز، ملز اینڈ بونز کے پڑھنے اور یہ، لیکن یہ تھا کہ وہ بھی ہمیں دینا پڑتا تھا اسکول میں بھی اس کا جائزہ. تو اردو سے میری محبت اسکول کے زمانے سے تھی، اور وہی محبت میری ہمیشہ رہی اور وہ چلتی گئی. اور جب میں یہ زمین کا ٹکڑا جو میں اپنی وجودیت کے فارم میں لے کے پھرتی رہی دنیا بھر میں، تو یہ میری زمین جو تھی، جو میرے اندر تھی، اس زمین میں اردو بستی رہی، اس کی آبادی ہوتی رہی. اور اس کو میں نے پھر دورندہ اس لیے بنایا کہ ہر مہینے کے لاسٹ سنڈے کو میں ایک سیشن کیا کرتی تھی اپنے گھر میں، اور اس میں پھر میں بلاتی تھی، سب کو انوائٹ کرتی تھی، اور وہ اپنی اپنی تخلیقات پڑھتے اور جو بھی پریزنٹیشن اپنی دیتے. لیکن اس میں نے یہ نہیں کیا تھا ساؤتھ ایشیا ہو یا امریکہ ہو، کوئی بھی، ناٹ اونلی کہ پاکستانی ہو، کوئی بھی ملک کے بلونگ آپ کرتے ہو کہیں کے بھی، ان کو میرا انویٹیشن اوپن ہوتا تھا. پھر ہم ایک ڈنر کرتے تھے، سب سے کوئی مشاعرہ ہوتا تھا، نثر سنانی، نثر کہانی، سب اس طرح. تو اس طرح ہم کرتے، اور سالانہ ایک مشاعرہ ہم کیا کرتے تھے. اور اب میں چونکہ پاکستان میں ہوں پچھلے کچھ عرصے سے، اور اب یہیں پہ واپس، چونکہ میں تو گئی بھی نہیں تھی امریکہ ایکچولی، اور ذہنی طور پہ نہیں گئی تھی، جسمانی طور پہ شاید وہیں تھی، لیکن پھر میں یہ ایسا ہی تھا. اور ایک مشاعرہ کیا کرتے تھے ہم سالانہ، جس میں ہم پاکستان سے شعراء کو بلایا کرتے تھے. اچھا بینا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو اردو سائنس بورڈ ہے اس میں خاصا عرصہ کام کیا، تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی ملاقات رہی، جیسے اشفاق احمد یا اور لوگ جو ہیں، تو اس وقت کی کچھ بات بتائیے. یہ آپ ایکچولی میرے ساتھ ایک بڑا گڈ لک یہ ہوا کہ مجھے ہمیشہ سے ہی ایک ایسا ماحول ملا. سرگودا میں بھی آپ کو پتہ ہے بڑا ایک جھٹکا سا ماحول جس کو کہتے ہیں، وہ کہنے کو تو وہ لگتا ہے بڑا ایسا ماحول جس میں کہ گاؤں کا، دیہات کا عکس آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹٹول کے دیکھیں تو ہمارے ادب کے، اردو ادب کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اس مٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. تو وہاں پہ بھی مشاعرے ہوا کرتے تھے ہمارے شہر میں، اور ادبی طور پہ جو بھی تنظیم، اور میرے والد صاحب اس میں بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے، یعقوب گوئندی صاحب. تو وہاں پہ میں جب چھوٹی سی تھی تو دیکھا کرتی تھی کہ بہت سے شعراء آتے ہیں، تو وہ ایک اندر ایک وہ تہذیب، اور جس جگہ میں پلی وہاں پہ بھی وہ اردو اسپیکنگ لوگ تھے، تو میرے تلفظ میں وہ چیز ہمیشہ رہی. پنجاب کے گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود جو ہمارے نیبر اور جو ہمارا ایک پورا وہ ایک ہمارا گھرانے کے وہ جو ایک پورا ماحول تھا، وہ سارا اردو اسپیکنگ لوگ تھے. وہ لکھنؤ کے لوگ تھے اور پھر وہ جھجھر والے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اردو بہت زبردست اور بڑی کلاسک اردو وہ بولا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. پھر اس کے ساتھ پھر میری جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اس لحاظ سے کوشش یہ رہی کہ جب میں اردو میں جب ایف ایس سی میں تھی تو میری اردو کی استاد تھی شبنم شکیل صاحبہ، تو اردو کی استاد تھی، تو وہ ان کے ساتھ پھر میں نے اپنے جو اظہار تھا وہ کیا. لیکن تقریری مقابلے تو میں اسکول سے ہی کیا کرتی تھی. I was the best debater. تو پھر جب میں ہم لوگ مختلف کالجز میں مقابلے ہوا کرتے تھے تقریروں کے، اردو، پنجابی اور انگریزی تینوں میں، تو اس میں کافی حوصلہ افزائی بھی ہوتی اور مشاعرے میں شرکت بھی کرتے. لیکن شبنم شکیل صاحبہ نے مجھے حوصلہ دیا اردو کی شاعری کو آگے پیش کرنے کا، کیونکہ میں نے تقریر لکھ رہی تھی تو اس میں نے اپنی نظمیں لکھی کچھ، تو وہ مجھے کہنے لگی یہ کس کی ہے، باقی تو انہوں نے کاٹ دی، اس کو رکھ دیا. میں نے کہا یہ میں نے خود سے لکھا ہے. کہتی ہیں یہ بہت اچھا ہے، اس کو رکھ لیں، باقی کو میں درست کرتی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ حوصلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو خدا دیتا تو خدا ہی ہے، لیکن اس کا ذریعہ کوئی انسان بنتا ہے. تو وہیں پہ اشفاق احمد بی ایس سی کے دنوں کی بات ہے. اشفاق احمد ہمارے ایک ایز اے جج کے طور پہ آئے تھے، مقابلہ تھا بین الکلیاتی مباحثہ.
تو اس میں انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ پنجابی میں بھی آ رہی ہیں، یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اردو میں بھی آ رہی ہیں، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں. تو وہاں پہ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی. لیکن اس دوران میں مشرق میں لکھا کرتی تھی، اس سے پہلے کہانیاں، سائنس کی کہانیاں اردو میں لکھا کرتی تھی. مشرق اور امروز، اور ایک بنائی رسالہ نکلتا تھا یہ بے بسر ان کے لیے بھی، تو ان کی میں بی ایس سی میں ان کی ایک سب ایڈیٹر بھی تھی اس رسالے کی. جی، رانا تاب برفانی صاحب وہ رسالہ نکالا کرتے تھے لاہور سے. تو اس کے بعد پھر میں نے جب ایم ایس سی کیا. ہیلو جی جی. تو جب میں نے ایم ایس سی کیا تو پھر اس سے پہلے بلکہ اسی دوران مجھے انہوں نے، اشفاق احمد نے اردو سائنس بورڈ کے لیے کچھ کام کرنا ہمیں دینا شروع کیا کہ آپ سائنس کو ہم کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے. پھر میری وہیں سلیکشن ہوئی اور پبلک سروس کے تھرو، اور پھر وہ چونکہ فیڈرل منسٹری کا تھا اردو، ادھر ہم نے جب کام کیا تو وہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل بھی وہ پھر بہت سے وہاں پہ ظفر اقبال صاحب تھے، کشور ناہید تھے، امجد اسلام تھے، یہ سب لوگ، بہت بے شمار لوگ ادھر آئے اور ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع بھی ملا. لیکن جہاں تک میرا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پہلا پڑھاؤ جب پڑھا اردو سائنس بورڈ میں، تو اشفاق صاحب کے ساتھ جو اور بانو قدسیہ کے ساتھ جو میری غربت بنی، وہ چونکہ آلریڈی ایگزسٹڈ تھی، تو وہ ایسی تھی کہ میری شادی کے جو ہماری شادی کے وکیل تھے وہ بھی اشفاق احمد تھے. تو میں مطلب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں. اور بلکہ میں جب مجھے یاد ہے کہ میں اپنی اماں ابو کے ساتھ اپنے چونکہ میں گھر میں بہنوں میں بڑی تھی، بھائی میں سے 2 بڑے ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ شادی تو ظاہر بہنی کی پہلے ہونی ہوتی، تو میں بھی ایم ایس سی کے ایگزام دیے تھے، تو شادی میری تبھی بس ماں باپ کو تھا بس جلدی سے ہونی چاہیے. تو وہ ہماری شادی طے پائی تو میں ان کو دینے گئی کارڈ بانو آپا کو. تو آپا کہتی ہیں، مطلب ان کے ورڈز مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ شادی کپڑے خریدنے اور پہننے کا نام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا نام ہے، اور اس کے نیچے بہت کچھ ہے جس کے بوجھ تلے دبنا ہوتا ہے، اور اس بوجھ کو اٹھانے کی اب تمہارے اندر ہمت آنی چاہیے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت ایک مجھے تاکید بھی کی. تو اس طرح وہ حوالہ میرے ساتھ ہمیشہ رہا. بانو قدسیہ بھی بلکہ میری کتاب جو بسد احترام آئی ہے ابھی ریسنٹ میں، تو وہ اسی حوالے سے میں نے اس میں بلکہ ایک کالم تھا اسی جو آپا بانو آپا کے اوپر لکھا ان کی وفات کے اوپر، تو اسی حوالے سے میں نے کتاب کا نام بھی رکھا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی گزشتہ سال جو ہے آپ کی ایک کتاب آئی ہے فضائی آلودگی. جی، اس میں آپ نے ایک جو پیشین گوئی کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک آج کل کے ماحول کے لحاظ سے حیرت انگیز ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یا کوئی بھی وائرس جو ہے وہ اس کی آپ نے پیشین گوئی کی. تو کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کیا تھی آپ کا، اور یہ اس کتاب کے اندر، اور یہ آپ نے یہ کس طرح اس قسم کی بات کی؟ یہ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا اور یہ کیا. دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، چونکہ آپ جب ایک چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن آگہی بہت ظالم چیز ہے، آگہی کا ہونا. اور اگر ہمارے پاس آگہی ہو، ہمیں کچھ چیز کے بارے میں معلوم ہو، یا ہماری کنسپشن ہو، کسی چیز کو دیکھنے کا ایک تصویر بنی ہوتی ہے، تو آپ یا ہمارے سامنے کوئی ایک ماحول ہوتا ہے، تو ہم اس ماحول کو جب دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کی فلسفی کو بھی سمجھیں اور اس کے انجام کو بھی دیکھیں، تو پھر آپ کو وہ کچھ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم لیب میں نہیں بھی کر سکتے اگر ہمارے اندر وہ آگہی ہے. کیونکہ میری سائنس کی اور اسپیشلی بایولوجی کی بیک گراؤنڈ تھی، باٹنی میں نے ماسٹرز کیا تھا، تو اس حوالے سے میرے اندر ایک وہ، اور کتابیں بھی بے شمار اور ابھی تک تعلق میں رہی. تو اس حوالے سے میرے ساتھ ایک مزے کی بات یہ رہی کہ مجھے فضائی آلودگی جب لکھنی تھی، یہ میں نے کتاب بہت دل سے لکھی. اسے بہت برس لگ گئے لکھنے میں، بہت دیر ہو گئی، لیکن جتنی دیر ہوتی گئی اتنی آلودگی بڑھتی گئی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں پہلے لکھ لیتی تو شاید آلودگی نہ بڑھتی. کیونکہ جو ہی یہ کتاب میں نے لکھی اور وہ میں نے سبمٹ کروائی اردو سائنس بورڈ سے ہی، حالانکہ مجھے چھوڑے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، لیکن وہ ادارہ میری ذات کا ایک حصہ ہے. تو میں نے جب ادھر لکھی تو وہ اس کا دیباچے میں بھی میں نے ذکر کیا. لیکن اگر کوئی بھی شخص ہو تو یہ ہمارے جو نینو پارٹیکلز ہیں جو ہمارے ماحول میں، دیکھیں بیکٹیریا جو ہے
میں ایک سادی سی بات اس لیے کروں کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہماری کائنات ہے اور اس میں ہماری زمین ہے, ہم اس زمین کے باسی ہیں, ہمیں یہ معلوم ہے. اب یہاں پہ رہنے والوں کے مسائل یہی کے ہیں. ہمیں ان مسائل کے اندر, یہ جو مسائل ہیں انہی پیچیدگیوں میں ہی ہماری بقا ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے گرد ہمارا فلورا اور فونا ہے, یعنی یہ پلانٹس اور اینیملز جو ہیں, اگر یہ نہ ہو تو ہم نہیں رہ سکتے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہم بیکٹیریا, تمام بیماریوں کا جو موجب ہوتا ہے وہ بیکٹیریا ہوتا ہے. دیٹ از ون آف دا کیریئر آف اے ڈیزیز. وائرس اور بیکٹیریا یہی ہماری کسی بیماری کا, کسی انفیکشن کا کیریئر یہی بنتے ہیں. وہ پلازموڈیم جہاں پہ ہوگا وہاں پہ آپ کو ہوگا, اور اس میں, اور وہ ہمارے انسیکٹس یا وہ ہمارے جانور جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں, وہی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیماری کی صورت میں اپنے پلازموڈیم کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات نہیں ہے, بالکل عام سی بات ہے. مثال کے طور پہ مچھر جرت کر کے ہمارے پاس اپنی کالونیاں بناتا ہے ہمارے گھر, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. بہت سے انسیکٹس ہیں جو مچھر نما ہیں, لیکن وہ ہماری کالونی میں, ہماری کمیونٹی میں, ہیومن بینگ کے کانٹیکٹ میں نہیں آتے. اب وہ جب اتنی تعداد میں ایک چیز آ جاتی ہے ہماری کمیونٹیز میں, ہماری فضا میں, تو پھر وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو, جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں, چونکہ اپنی انوائرمنٹ اور ایکولوجی, ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. انوائرمنٹ یہ ہے کہ ہماری انٹریکشن ود نان لیونگ تھنگس, لیونگ تھنگس کی انٹریکشن ود لیونگ تھنگس اینڈ ود نان لیونگ تھنگس, یہ ہو گئی انوائرمنٹ. پانی کے ساتھ, آسمان کے ساتھ, زمین کے ساتھ, مٹی کے ساتھ, یا کسی بھی نان لیونگ تھنگ کے بعد. کہنے کو تو یہ نان لیونگ ہوتی ہے ہماری سائنٹیفک لینگویج میں, حالانکہ میرے لیے یہ بھی لیونگ ہی ہے, وہ ان کی فاسلائز فارم ہے, وہ میں اس کو سمجھتی ہوں. لیکن جو ہماری ایکولوجی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیلنس پہ ہونا چاہیے, چونکہ ہماری شیئرنگ ہوگی مناسب, اور ہماری وجہ سے کہتے ہیں نا کوولنٹ بانڈنگ, ہمارے آربٹ میں ہمیں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اگر ہم اپنے آربٹ سے نکل جائیں گے تو پھر نقصان ان سے زیادہ ہمیں ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دندناتے پھر رہے تھے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا, دنیا میں ترقی کر دی, بہت کچھ کیا ہے, ابھی اور ترقی کریں گے اور کر رہے ہیں. مطلب ہم کہاں سے 5G کی ترقی سے اب کہاں کہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چپ لگا دیں گے ہیومن بینگ میں, وہ ساری ہماری پریکٹیکل, ہماری ڈیجیٹل لائف کو بنا دے گا, سب کچھ ہوگا. ہمارے نینو, جسے کہتے ہیں ہمارے نینو پارٹیکلز کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ ڈیفیوز ہونے کے بھی کوئی پریڈکشن سائنس کرتی ہے, مان لیا, چونکہ سائنس بھی خدا کا علم ہے, ہم صرف اس کو دیکھنے کی ایک جرت کرتے ہیں یا شعور رکھتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی حوالے سے مجھے تھوڑی سی یہ معلوم تھا کہ ہمارے گرد جو کچھ ہم نے وائرسز کا ایک پورا سمندر ہے ہمارے گرد, بیکٹیریا کی ایک پوری کالونیز ہیں فضا میں, ہر جگہ میں, ہمارے عمل سے وہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں. اب ان کی ڈسٹربنس جو ہے وہ دوسرے اینیملز میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, جب وہ دوسرے, ان کی پروپیگیشن ہو رہی ہے, ہماری ڈسٹربنس ان کی پروپیگیشن کرتی ہے. اس میں دیکھیں جتنے بھی ہماری بیماریاں ہوئیں وہ تھرو دیز مائکرو آرگنزمس کی وجہ سے ہوئی ہیں. آج تک جتنی بھی وبائیں پھیلی ان مائکرو, وہ آج سے ہزاروں سال پہلے پھیلی یا جب سے بنی نوع انسان آیا, یہ اسی حوالے سے پھیلی. یہ تو بات ایک صورت رہ گئی, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جی, اب یہ جو کورونا ہے اس کی میں نے جو ڈسکرپشن بیان کی, چونکہ ہماری جو انوائرمنٹ چینج ہوئی نا, ہماری جو, آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو برفیں پگھلنا شروع ہو گئیں, ہماری فضا میں بہت سی چیزیں آ گئیں. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان سے لگ رہا ہے فضا میں بھی ہے یہ چیز, یہ خالی ظاہر ہے انسان. کہ گلوبل وارمنگ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کے ذریعے جو ہے وہ جو انوائرمنٹ تو چینج ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو اب جو وائرس ہے یہ کیا لیبارٹری میں تیار شدہ ہو سکتا ہے, یا یہ صرف یہ جو فضا میں موجود ہے اس میں چینج ہے؟ دیکھیں انسان کی کیا ضرورت کہ وہ کچھ بنا سکے, پہلی تو بات یہ ہے. بنانے والی تو اس کی ذات ہے, ہم نے اس کے لیے ایونیوز کھول دی ہے.
ایک پہلی بات یہ ہے، ہم سوائے میں کہتے ہیں کہ ہم نے کچن میں ہم کوئی ڈش بناتے ہیں، کوئی کوکنگ کرتے ہیں، بیکنگ کرتے ہیں، ہم ایکچولی مکسنگ کرتے ہیں، ہم کسی طرح بھی کسی چیز کی مکسنگ کر دیتے ہیں. اب یہ جو جتنے بھی نیوکلیوٹائڈز ہیں یا جتنی بھی یہ نیوکلیوٹائڈز ہیں جن سے بنتے ہیں، یہ سارے پروٹینز ہی ہیں جن سے بنتے ہیں. اب یہ جو پروٹین ہے یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ قدرت نے بنائی ہے. ہم نے اس کی اسپریڈ غلط جگہ پہ کر دی ہے، ہم نے اس کی ڈویژن غلط جگہ پہ کی ہے. اچھا، اب وہ جو لیبورٹری میں جب وہ چیز بنتی ہے، مثال وہ ہم اس کے اوپر تجربے کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے یا ان کو اپنے سے ڈیفیوز کرنے کے لیے. اچھا، یہ اب جو اس کے بارے میں کانسپریسی تھیریز جو آئی ہیں وہ بہت سی ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ دونوں طریقوں سے ہی پروپیگیٹ ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کچھ ایسی لیبز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، کہ بڑے جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، 2-3 امریکہ اور اس طرح کے اور ممالک جہاں پہ ریسرچز ایسی ہوتی ہیں کہ لیبز میں جو سائنٹسٹ کام کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ بانڈنگ کی جاتی ہے اور بانڈ کیا جاتا ہے، ان کو بھرنا پڑتا ہے کہ آپ تمام عمر اس لیب سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اب یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر فار ایور، تاکہ یہ انفارمیشن باہر نہ جائے. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایسی ہماری وہ ہیں، بلکہ میں نے اس کے بارے میں ایک کالم بھی لکھا ہے. اب اس میں اگر کوئی شخص باہر ہی نہیں آ سکتا، ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں آ سکتی، لیکن کچھ ہماری ترقیاں جو ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ آلریڈی ہم 50-60 برس پہلے لیبارٹریز میں وہ کام سر انجام دے چکے ہوتے ہیں. تبھی سے یہ ساری وہ چیزیں ہمارے تک بعد میں اسی ڈفرینٹ فارم میں پہنچتی ہیں. اب یہ جو اگر ہم آج ہی کے اس وائرس کی بات کریں تو یہ ہمارے وہ گزشتہ 50-100 برس یا اس سے بھی پہلے کی پورے انہی کارناموں اور شاخسانوں کا وہی یہ نتیجہ ہے کہ جو آج ہماری اس صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. اور یہ دونوں طرف سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیبارٹری کا بھی انجام ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کانسپریسی تھیری یہ ہے کہ لیبارٹری میں بنایا گیا، یہ کہیں نہیں بنایا گیا. لیبارٹری میں آپ کام آلریڈی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایکچولی فضا بہت سی چیزوں کو اپنے اندر محلول کر لیتی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر، وہ اتنی اوپن ہارٹیڈ ہے کہ وہ ہر چیز کو لیتی ہے. یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم فضا میں جو چھوڑیں گے وہی رہے گا. ہم جو جاتے ہیں آسمان پہ، یہ ہمارے جتنے بھی خلائی جہاز جاتے ہیں، ہمارے راکٹس جاتے ہیں، تو وہ جو اس کا کچرا ہے، کیا مطلب ہے وہ کچرا ہم گراتے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. مطلب کچرا خلائی جو کچرا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ ہمارے سے اوزار گر جاتے ہیں یا دیگر جو کوئی ٹوٹ جاتا ہے ڈسٹرکشن سے، وہ سارا کچرا فضا میں رہتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ زمین تک پہنچتا ہے. تو ہر وہ چیز جو فضا میں ہے وہ ہمارے کانٹیکس میں ہماری زمین کا حصہ ضرور بنتی ہے. تو اس لیے ہم لیبارٹری کے انٹرو میں کریں، انٹروورٹ کریں یا لیبارٹری سے باہر کریں، وہ چیز اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے کسی نہ کسی فارم میں ہمارے کیے کاموں کا ہی نتیجہ ہے جو کرونا آج ہمارے مقدر پہ ہوا ہے. اچھا، آپ سے یہ تو مختلف باتیں تھیں جو آپ کے، میں نے جو کچھ سرچ کیا، یہ جو کچھ بھی دیکھا تو اس کے ریفرنس سے میں نے آپ سے یہ کچھ سوالات کر لیے. ایک اور آپ کا میں نے انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ جی جب میں امریکہ گئی تو میں مٹیریلسٹک تھی، لیکن وہاں پر امریکہ جانے کے بعد جو ہے میں انٹلیکچوئل اور اسپرچل ہو گئی. تو اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ یہ بہت آپ نے خوبصورت، پتہ نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ جب انٹرویو تب ان دنوں میرا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا. I broke my legs in car accident that time. So I was very much diffused. لیکن انہوں نے مجھے انٹرویو کیا اور وہ بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل درست ہے. میں امریکہ گئی تھی اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، میں اپنی یونیورسٹی میں، اور لیکن میں نے جب دیکھا، میں نئی گئی تو ٹوین ٹاور کا ہمارا 9/11 کا یہ حادثہ ہوا. اور مزے کی بات ہے کہ جس دن وہ ہمارا یہ ہونا تھا، اس دن میں ایک دن پہلے یعنی 4 گھنٹے پہلے میں، آپ یہ سمجھیں کہ میں ادھر ہی گھوم پھر رہی تھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ. چھوٹے بچے تھے میری گود میں. تو میری سسٹر کی شادی تھی اور میں پاکستان آنا تھا مجھے. تو آپ کو پتا ہے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ سامان صبح جمع کرا دیتے ہیں. تو میریلینڈ سے میں آئی تو یہ ایک واقعہ تھا. لیکن میں نے پوری عمر یہ سمجھتی، میں نے کہا کہ بچوں کو میں ضرور یہ کراؤں.
وہ واقعہ جب میں ایئرپورٹ لاہور اتری تو پتا چلا کہ دنیا ہی بدل چکی ہے، 9/11 کا حادثہ ہوا اور یہ سب کچھ ہو گیا. اس چیز کا امپیکٹ میری پرسنالٹی پہ یہ ہوا کہ مجھے بہت سی چیزوں کو بدلنا پڑا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑا. اس کا امپیکٹ میرے اوپر یہ ہوا بینگ اے سٹیزن آف دس پلانٹ ارتھ، چونکہ میں نے اپنے آپ کو اس وقت یہ سمجھا کہ ہم گلوبلائزیشن کا حصہ بن چکے ہیں. اچھا میرے اندر وہ تبدیلی یوں اس لیے چونکہ مٹیریل تھنگس تو یہ تھا، یہ بھی مٹیریل تھنگس خالی ہماری میٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کی بات نہیں ہوتی کہ ہم بہت زیادہ پیسے سے محبت کرتے تھے، تعلیم سے محبت نہیں کرتے تھے. تعلیم سے نہیں تو اس کا مطلب تو یہ محبت ہے آپ لاجیکل ہو گئی. نہیں، اس کو میں انٹلیکچوئل تو نہیں اسپرچل کہوں گی. وہ نہیں اسپرچل کے ساتھ آپ لاجیکل ہو گئی نا. آپ کو آپ سکتی ہوں، لیکن میں اس کو میں آگے اس کو بات کہتی ہوں کہ مجھے کچھ میسجز آیا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ مجھے میسج آیا کہ تم نے ٹوئن ٹاور دیکھنے جانا ہے. میرے اپنے ہسبینڈ کو بولا، کہتے ہیں ان ٹاورز نے کہاں جانا ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ ٹاورز کہیں چلے جائیں گے. میں نے بچوں کے ساتھ یہاں تصویر بنا لی. اور وہ میں تو کہہ کے میرے ہسبینڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس زمانے میں امریکہ میں ہی، تو وہ نہیں جا سکے تھے شادی میں. تو میں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے. کہتے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں گودوں میں اٹھا کے لیتی رہو گی. میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، ڈونٹ وری. اور میں ان کے ساتھ اب وہ میں جب پہنچی ہوں تو مجھے اپنے وہ ورڈز یاد آئے کہ ٹوئن ٹاورز تو کہیں چلے جائیں گے. اب وہ میسج مجھے آیا، اب وہ اس عمل مجھے میسجز پہلے بھی ہر ایک کو آتے ہیں. مجھے 2007 میں نے ان میسجز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کہ مجھے 6 برس لگے ان میسجز کو پرسیو کر کے ان کو ریئیکٹ کرنے میں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عمل کرنے میں صحیح ڈائریکشن میں. اب مجھے وہ جو اسپرچل جو میری اندر جسے کہتے ہیں سبسٹنس کا جو ایک ایوالو ہوا، وہ اس کو بھی ٹائم لگا کیونکہ وہ مجھے جو میسجز آتے تھے. اب مجھے یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو میں خود سے از خود میں کبھی کسی چیز کے پیچھے نہیں جاتی. جو میرے پاس چیز چل کے آئے میں اس کو فارم کرتی ہوں. اور مجھے اس سے کوئی گلا نہیں رہتا کہ مجھے کہاں سے کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے. جو میرے نصیب میں جس کو کہتے ہیں نا تیقن کی وہ ایک فارم کہ میرے اندر مطمئن ہو گئی. وہ جسے کہتے ہیں روح میں جب آپ کے اطمینان آ جائے تو وہ میرے روح میں اطمینان آ گیا تھا. اس کو آپ اپنی انٹلیکٹ سپیریئر فارم کہہ لیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ مجھے بہت آرام ہو گیا. تو وہ آرام ہونے سے میں بہت سی چیزوں سے دور ہو گئی. تو اس میں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. تو چونکہ آپ کا تعلق ایک اپنے آپ سے اور اس ذات سے اتنا جڑ جاتا ہے کہ پھر آپ کو اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ سے میسج نہیں بلکہ اندر سے میسج دینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں وہ سب سے اچھا میسج وہی ہوتا ہے جو آپ کو اپنی ذات سے ملا دیتا ہے. اچھا چلیں اب ہم پھر آپ کا گھوم کے آ جاتے ہیں اردو سائنس بورڈ کی طرف کہ وہاں پر آپ نے ترجمے کی طرف توجہ دی اور آپ نے بہت ترجمے پہ کام کیا جو ہے. تو پولیٹیکل یہ بوٹینیکل سائنس پہ بھی آپ نے اردو میں ترجمہ کیا. بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ باٹنی کی جو ہیں وہ اس پہ آپ نے کام کیا، ترجمے کیے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ترجمے کا زبانوں کے ارتقاء پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی یہ بات ترجمے کے حوالے سے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. ایک کتاب کو، ایک انفارمیشن کو، ایک نالج کو، ایک سوچ کو ایک نہیں بعض دفعہ 2-3 زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے. جب ہم ایک زبان سے ترجمے کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ واٹ از ٹرانسلیشن؟ اٹس اے کراس پالینیشن آف 2 لینگویجز. میں اس کو اگر سائنس کی زبان میں اس کی ڈیفینیشن یوں دوں، صحیح. ایک کراس پالینیشن یعنی وہ نئی چیز بنتی ہے، وہ کبھی بھی وہ چیز نہیں رہتی، لیکن اس کو اسی فارم میں رکھنا. چونکہ دیکھیں ایک چیز کو، ایک نظم کو، میں اگر ایک نظم تھی میں نے 92 میں اکیڈمی، ہمارا ادبیات رسالہ ایک نکالتے ہیں اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد میں، تو انہوں نے میری ایک سیریز چھاپی تھی بریکٹ کی اور پال سیلان کی، ان کی نظموں کی. تو میں نے وہ کوئی 10-15 نظمیں تھیں جن کو میں نے کیا. تو اب میں آج ان کو دیکھ رہی تھی، اب اگر میں ترجمہ کروں تو شاید میں اور انداز سے ان کو پرسیو کروں. اس وقت میری پرسیپشن اور تھی.
تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ترجمے کے ساتھ اتنا انصاف نہیں ہو پاتا. لیکن وہ جیسے آپ نے بات کی ارتقاء میں، تو یہ یقیناً وہ میوٹیشن ہوتی ہے، وہ ایک سے دوسری چیز چینج ہوتی ہے، اور تبدیلی جو ہے نہ وہ اچھی ہوتی ہے نہ وہ بری ہوتی ہے، وہ سچی ہوتی ہے. تبدیلی کا ہونا بہت ضروری ہے. تبدیلی کے لیے میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ وہ ایک پوری بڑی ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. تو یقیناً جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں نہ ہم اس معاشرے کو جان رہے ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس کی کمپوننٹس جو اس کے اندر ایک رچنس جو اس ترجمے کو بنا سکتی ہے، جب تک ہم اس معاشرے میں رہ کے. اب جیسے اگر میں کسی امریکن نژاد رائٹر کی کسی سٹوری کو ترجمہ کروں، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں نے جان کلیئر کی 4 سال پہلے میں نے کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس خیرپور میں، تو ادھر میں نے اپنا نیچرلسٹ رائٹر میں اس کو میں نے پریزنٹ کیا. تو اس میں نے ان کی پھر نظموں کو ٹرانسلیٹ بھی کیا، آٹم اور بے شمار نظمیں تھیں. اچھا، اس میں مجھے بہت مزے کی بات یہ لگی کہ میں چونکہ اس ماحول میں کتنا برس رہی اور ان کی سائیکی کو بھی سمجھ گئی، تو میں نے کہا اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ لکھتی تو مجھے تو ان کی یہ وکیبلری کیا ان کی سوچ ہی نہیں سمجھ آ سکتی تھی کہ یہ کس وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چونکہ وہ ایک ہماری اس ایکسپریشن کو، اس جو ضرب المثل کا استعمال ہے، وہ بھی اس اپنے نورمز اور ایتھکس کے مطابق ہم کرتے ہیں جہاں پہ ہم پرورش پا رہے ہوتے ہیں اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہوتے ہیں. تو لیکن اب تو خیر بہت سی دنیا کنیکٹ ہو گئی، بہت سی چیزیں سمجھ آ گئیں یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے، اور لوگوں نے اس کے بہت خلاف ہوئے، لیکن یقین مانیں گلوبلائزیشن نے دنیا میں بہت بہتری کی ہے. ہمیں آپ نے اپنی شاعری کو انگلش میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ دیکھیں نا اس طرح جو ہے وہ اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے. جی بالکل، یہ بہت اچھی آپ نے، شکریہ آپ نے یہ بات. ابھی ایک ہمارے اسلام آباد میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ کام دیا ہے اور انہوں نے تقریباً وہ کتاب کمپلیٹ کر لی ہے. میری نظمیں تقریباً انہوں نے 40 پوائنٹس انہوں نے اس میں لیے، اور کچھ ابھی میری شارٹ سٹوریز ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، پنجابی کی شارٹ سٹوریز کو بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور ابھی انہوں نے ایک کتاب اور چھپ رہی اسلام آباد سے، تو اس میں بھی وہ کہانی تھی گواچیا چمبا. تو وہ میں نے 5-6 برس پہلے وہ امریکہ کے ہی ریفرنس سے لکھی، پنجابی کی. ابھی تک میرا نہیں خیال کسی نے وہ اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی اس زمانے میں، اور میں آئی لائک اٹ کہ جب ہماری کرٹیسزم کی میں پیش ضرور کرتی ہوں جو چیز لکھتی ہوں، تنقید کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو اس کو اور فارم میں ڈیویٹ کریں. دیکھیں جو تنقید ہوتی ہے وہ آپ کی تخلیق کو بہتر بناتی ہے، میں سمجھتی ہوں، سمجھنے کی اس میں زیادہ جسے کہتے ہیں ایونیوز کھلتے ہیں. تو اس میں بھی ابھی یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، اور خود سے میں نے کی میرا بیٹا جو عمر جو ہے ان کی خود چکے وہ لکھتے ہیں، ابھی ان کا ناول بھی آیا امریکہ میں، اور وہ پوئٹری کے انہیں بہت سے ایوارڈز مل چکے ہیں امریکہ میں. تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے 10-12 نظمیں میری کی ہیں، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں اس کے ساتھ وہ انصاف نہ کر پاؤں ترجمہ کرنے کے لیے. تو لیکن بہرحال کچھ ایک کتاب یہ ہو رہی ہے پوئٹری کی کتاب، وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، شناظر صاحب نے اس کو آگے کرنے کی کر رہا ہے. اچھا، یہ پھر میں اسی طرف کہ آپ نے ایک ایگری انسائکلوپیڈیا اور ورڈ آف پلانٹس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا، تو یہ کیا صرف ٹرمینالوجی ہے یا یہ پوری کتابیں ہیں کہ اس کے اوپر پورا کنسپٹ جو ہے کہ مختلف پلانٹس کے بارے میں یا دوسرے وہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس میں بہت سی ڈفرینٹ باتیں ہیں. اس میں دیکھیں ایگریکلچر زرعی انسائکلوپیڈیا اس کو اگر ہم کہیں گے زراعت کے ساتھ. اچھا، وہ جب ہم نے اردو سائنس بورڈ کی ایکچولی مرکزی اردو بورڈ ہوا کرتا تھا، تو جب ہم لوگ بھرتی ہوئے 88-89 میں، تو تب یہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر کیا اردو سائنس بورڈ میں. اب جب اردو سائنس بورڈ میں ہوا تو اردو سائنس بورڈ کی جو تاریخ ہے اس میں ان کو ظاہر وکیبلری چاہیے تھی. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں وہ جو اردو سائنس کالج ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے بلکہ مجھے یاد ہے ابھی مجھے کچھ لیٹرز ملے ہیں بہت سے، اور ان دنوں میں کرنٹینا نے بڑا کام کیا اس میں مجھے وہ لیٹر ملے ہیں، بلکہ ہمارے جالبی صاحب ہوا کرتے تھے مقتدرہ میں بھی،
تو انہوں نے بھی مجھے کچھ ہمیں چیزیں دی تھی جو ٹرانسلیٹ کی. تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ہم نے ووکیبلری بنائی، الفاظ کی تراجم بھی کرتے، ساتھ ساتھ وہ ہماری ڈکشنریز بنتی گئی اردو کے لیے، کہ اردو کے تراجم کے لیے کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سورس جو بننا چاہیے. ٹرمینالوجی ادھر استعمال ہوتی ہے اس کو جو ہے اردو میں جو ہے اردو میں کیا، وہ ہمارا زرعی انسائکلوپیڈیا میں ٹرمینالوجی کو اردو میں کیا، اور ساتھ اس کی ڈیفینیشنز بھی تھی. یہ ایک بہت ضخیم پروجیکٹ تھا جو کہ ہمیں ملا وہاں سے، زرعی جو کوئی ادارہ ہے ہمارا پاکستان کا، وہاں سے ملا تھا. تو وہ ہم نے کیا. تو اس میں ہم 3 لوگ تھے جن لوگوں نے کام کیا. یہ تقریباً 2000 صفحے کے تھا. یہ ہمارا بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا. اس کے بعد ہمارے رینج انسائکلوپیڈیا بنا، اس میں ہم نے کام کیا، وہ ٹرانسلیشنز تھی. لیکن جو ہماری جو آپ کلاسیفیکیشن آف پلانٹس سے کہتے ہیں، اور پھر ہماری جو یہ تھا، یہ ایسا تھا کہ ہم نے پودے جو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے پاکستان کے پودے ہیں، پاکستان کے درخت، پودے اور جھاڑیاں، ایک پروجیکٹ یہ تھا. اور ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ ہماری کلاسیفیکیشن کیا ہے، اس کو ہم کس طرح تقسیم کرتے ہیں. اس کو وہ ہم نے سلیکٹ کیے اپنے وہ پودے جو کہ کچھ تو ہمارے وائلڈ ہیں، ان کی ہم نے الگ سے سیریز بنائی. پھر ان کی ہم نے اسپیشیز دی، ان کی بوٹینیکل نیم کے ساتھ ان کی ڈسکرپشن بھی دی. وہ ہمارا کام میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا کام تھا. اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتی ہوں کشور ناہید کو میں اس لیے دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت، اتنا ٹف، اتنا ڈرائی ورک تھا، اس میں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ بھی دیا. آپ کو پتا ہے کشور ناہید کا حوصلہ کیا ہوتا تھا، لیکن ہم ڈٹ جاتے تھے ان کے سامنے. جوان تھے ہم لوگ، ہم ڈٹ جاتے تھے. تو بہرحال یہ میں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کوئی ایسے ایڈمنسٹریٹر جو کہ غصے کے تو ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پھر ہم بھی جوان تھے، ہمارے میں بھی بہت غصہ تھا، تو ہم بھی ڈٹ جاتے تھے کہ بس آپ کر کے دکھائیں 2 لائنیں تو پھر دیکھیں. تو بہرحال یہ اس زمانے میں. لیکن اور بے شمار کتابیں سائنس کی، جیسے جنگلی پھول ایک کتاب میں نے لکھی، وہ میں نے لکھی تھی. پھر ابھی میں دیکھ رہی تھی، پھر ایک میں نے کتاب لکھی تھی نکرس اور گنٹیا، رومیٹڈ آرتھرائٹس پہ ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کو انہوں نے ایوارڈ بھی دیا تھا نیشنل بک فاؤنڈیشن نے. لیکن یہ اسی زمانے میں، یہ 96 میں یہ کتاب آئی تھی میری. اور وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو، چونکہ انہیں رومیٹائڈ آرتھرائٹس تھا جرمن لائن، تو وہ ہمیں پتا چلا، تھوڑی سی ان کی فنگر کو ڈسٹارٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا. اب اس کا فائدہ یہ ہوا، وہ کتاب لکھ لی تو مائی ہسبینڈ، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو چکا ہے، ان کو ہم نے ہونے نہیں، ہو تو گیا لیکن اس لیول تک نہیں ہم نے پہنچنے دیا. تو وہ کتابیں یہ جو ہیں، یہ خود بخود ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں موضوعات. تو ہم نے انہی موضوعات کو میں نے لیا، چونکہ ہمارا خیال یہ تھا. بلکہ اشفاق صاحب کا مجھے خط ملا، اس میں انہوں نے مجھے وہ خط، میں نے اپنی کتاب کا بیک ٹائٹل بنایا بسط احترام کا. 3 لوگوں کے، احمد فراز صاحب کا خط آیا تھا جب وہ ادبیات کے اکیڈمی آف لیٹرز کے جو چیئرمین تھے. تو تب میں نے چیزیں بھیجی تو انہیں بہت پسند آئیں، تو وہ بھی مجھے ملے انہی دنوں میں. تو وہ میں نے کتاب کی بیک ٹائٹل بنایا. ایک ہمارے جالبی صاحب کا خط تھا، اور ایک اشفاق صاحب کے، اور بے شمار خطوط تھے، ان میں سے میں نے 3 سلیکٹ کر کے اس پہ لگایا. تو اشفاق صاحب نے اس میں یہ لکھا، یہی آپ کی بات کو، کہ وہ لڑکا جو کہ ٹنڈو آدم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بچہ وہ کہاں سے تمہاری سائنسی یہ علم کو، جو انگریزی کے اوپر اس کی دسترس نہیں ہے، سائنس کی کتاب کیسے پڑھے گا؟ تو یہ بینا تم اس کام کو تیزی سے کرو. تو وہ، اور ساتھ وہ پین بھیجا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سی چیزیں جو ہیں، مجھے یاد آیا بھی پین کے حوالے سے، اے بی اشرف صاحب ترکی سے وہ بھی پین ہر سال بھیجا کرتے تھے، اور 30 برس ہو گئے وہ یہ کام کرتے ہوئے ان کو. تو میرا ان کو بھی سلام، اگر وہ سن رہے ہیں. تو جہاں جہاں پہ بھی کوئی اس زندگی میں ہے یا دوسری زندگی میں ہے، نیکسٹ فیز میں ہے، ان کو بھی سلام. تو میں سمجھتی ہوں ہم یہ خود کام نہیں کرتے، ہم سے وہ ماحول اور وہ وقت کروا لیا جاتا ہے. کروا دیتے ہیں. یہ اچھا، ہمارا اب ایسا ہے کہ یہ تو ہم نے اب ذرا خشک سے موضوعات جو ہیں، جو کہ ہیں تو لوگوں کے علم کے لیے، لیکن لوگوں ویسے بھی، لیکن ہیں خشک مضامین. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے لو اور آپ کی شاعری کی طرف. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا شاعری معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے؟ شاعری معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ کیا سوال ہو گیا؟ شاعری ہی معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. شاعری، معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ان افراد سے جو کہ اس کی بیسک یونٹ ہوتے ہیں.
نہیں ہم تو دیکھیں نا شاعری جو ہے ہم معاشرے سے جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کو اخذ کر کے ہم شاعری کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ اثر انداز ہوتا ہے معاشرے کے اوپر؟ ٹریفک ہے نہیں، میں جو سمجھتی ہوں جب شاعر کچھ لکھتا ہے تو معاشرے کو دیتا ہے، معاشرے سے اگر لے رہا ہے موضوعات وہ سے لیتا ہے، لیکن اپنی دانش اس میں ڈال کے وہ واپس دیتا ہے، اور اپنی پرسپشن ڈال کے اور اپنے تجربے کو ڈال کے اور اپنی تھاٹ کے ساتھ وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ شاعری ان عروض کے ساتھ سجاتا ضرور ہے، شاعری کے اندر وہ ان چیزوں کو، ان سارے ارکان اور سارے جتنے بھی ہمارے لوازمات ہیں ان کے ساتھ ان کو سجاتا ہے، لیکن ایکچولی شاعری جو ہے وہ ان محاسن کا نام ہے جو اس کے اندر تخیل کے فارم میں اور پرسپشن کے فارم میں نکلتے ہیں، اور وہی شاعری کو میں شاعری کہوں۔ تو کیا آپ ایسی شاعری کرتی ہیں؟ جی میں بس ہر طرح کی شاعری، جیسے آج کل جو ہے میں نے مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ نے کورونا پہ کچھ لکھا ہمیں بھیجیں، ہمیں کچھ نہیں لکھا، لیکن کل میں نے بیٹھے لکھ کچھ اور رہی تھی، اتنی اور ڈفرینٹ چیز لکھ رہی تھی، اس میں نے کورونا کی نظم ہو گئی تو وہ میں نے لکھی۔ تو یہ میں واقعی جیسا ماحول ہوتا ہے میں اس کے مطابق ہی اگر لکھ سکتی ہوں، ابھی بلکہ مجھے اتفاق سے خیال آیا، واقعی میں نے تو وہ مجھے ابھی ہمارے پاکستان ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی والوں نے ابھی مجھے جس دن یہ نیا لاک ڈاؤن ہوا تھا 22 مارچ اور 23 مارچ کو، تو میری دوست نے مجھے کہا وہاں پہ، تو کہنے لگی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بینا مجھے ٹیکس آیا رات کو 2 بجے کہ آپ یہ لکھیں۔ میں نے کہا بھائی 2 بجے ٹیکس کر رہی ہیں؟ کہتی اس کے اوپر ہمیں بس 2 ابھی لکھ کے کچھ لفظ دیتے، کچھ لائنیں لکھ دیں، یہ کوئی ترانہ اس طرح کا بنا دیں۔ میں نے کہا میری بات سنیں، اس طرح میں نہیں لکھ سکتی، تو میں تو ابھی دیکھ رہی ہوں کورونا میں جاگ ضرور رہی ہوں، میں تو ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہی ہوں، تو میں یوں لکھ نہیں سکتی، میں نے کبھی ایسے لکھا نہیں ہے کسی کے کہنے پہ یوں۔ کہتی ہے نہیں ابھی آپ یہ 2 لائنیں تمہارے لیے کیا مشکل ہے، لکھ دو۔ میں نے کہا اچھا، میں نے ڈالا، ان کو نہیں ڈلی، کوئی 2 گھنٹے کے دوران ان کے کوئی 20 میسج آ چکے ہیں۔ یقین مانے کہ میں نے آخر میں ان کے اصرار پہ پتہ نہیں کیا، میں نے کہا چلو بس لکھ کے تو دے کے تو میں سو گئی، 4 بج چکے تھے، 4:30 کے لگ بھگ۔ میں نے ان کو کوئی ایک ترانہ سا لکھ کے بھیج دیا۔ اب میں صبح جب اٹھی 10-11 بجے میں سو کے اٹھی، تو میں نے دیکھا کہ مجھے واٹس ایپ پہ 4-5 میسیجز آئے ہوئے، اور ساتھ میں کہ دیکھو دیکھو دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہ ترانے کو انہوں نے جناب پوری رات میں کمپوز کروا کے وجاہت کی آواز میں اور کیا کر کے مجھے بھیج دیا۔ اس کا نام میں نے ترانہ ہمت رکھا تھا، تو وہ بلکہ انہوں نے یہ تو موضوعاتی شاعری ہوئی نا؟ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے کہ اس دوران، اب جیسے یہ تو ایک یعنی یہ کورونا کے دوران یہ میری وہ تخلیق ہوئی جو مجھے لکھنی پڑی، لیکن وہ بھی میں بعد میں دیکھا کہ مجھے کہنے لگے اتنے لوگوں نے بھیجے تھے، تمہارا سلیکٹ ہوا۔ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو، ایک میرا اور ایک ان کا ہمارے وہ کیا نام ہے انگلینڈ میں ہوتے ہیں ریڈیو پاکستان کے، وہ ہیڈ بھی رہے ہیں، مجھے نام ان کا ایک دم دماغ سے نکل گیا، ابھی یاد آتا ہے ان کا۔ میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ، لیکن کچھ چیزیں ابھی جیسے یہ کل والی نظم ہے وہ تو بالکل ہی مطلب اندر سے آواز آئی، تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ایک میرے خیال میں کلاسیکل حیثیت آپ کی نظر میں رکھ سکتی ہے، میں اس کو تخلیقی انداز سے اس کی افادیت ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، آپ کی شاعری جو ہے کیا اسے ہم اس میں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی آواز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، یہ تو آپ یہ سمجھے نا کہ اب میرا ایک مجھے یاد ہے ایک مشاعرہ تھا ریڈیو پاکستان میں، I was BSc کی اسٹوڈنٹ تھی میں اس وقت، تو شہزاد صاحب تھے اور ظہیر کاشمیری صاحب، ہم 3-4 لوگ تھے، اور سامنے بلکہ میرے ایک عزیز بھی بیٹھے تھے، اور مجھے بتایا ہوا گھر میں میرے والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے ریڈیو پاکستان، تو مجھے بتایا ہوا نہیں تھا گھر میں، کہ میں نے کہا امی کو نہ بتا دیں گے تو بہت ڈانٹ پٹے گی کہ یہ تو مشاعرے پڑھتی پھرتی ہے۔ تو وہ بہرحال وہ تھا، ایک غزل تھی اس میں سے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں ہمیں چونکہ کچھ ایسے جمہوری انداز نہیں تھے، تو جمہوریت کی بقا کے لیے
یا اس کو واپس لوٹ لانے کے لیے ہم نے کیا کیا کرتے تھے. نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے، نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے، وہ ظالم صرف اپنے ہاتھ کا پتھر بدلتا ہے. واہ بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں، بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں، پرندہ کوئی دیکھا ہے جو اپنا گھر بدلتا ہے. واہ بات یہ ہے کہ یہ وہ اس دور کی شاعری ہے جو کہ ہم اتنے ان چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے. یہ 90s 80s 88 89 کی بات ہے یہ، تو ہمیں اتنا اس طرح ہماری سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی اس انداز سے، جس انداز سے اب سوچتے ہیں، جتنا ڈیپ اب لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ آپ کے اندر میچیورٹی کا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ چپ، جو آپ تو ہر چیز ہم اس چپ کو کہیں گے، اس ڈیجیٹل فارم کو کہیں گے جو ڈال دی جائے گی، لیکن خدا نے جو ہمارے اندر چپ ڈالی ہے اس کو ہم استعمال کر لیں تو پھر ہمیں یہ جو ہماری اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چپ ہم خود ہی جان سکتے ہیں. خود شناسی کے سفر پہ بہت سے باہر کے جتنے پرابلمز ہیں جو ہمارے گرد ہو رہے ہیں ان کا حل ہم خود ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے اخلاقی رویوں کے ساتھ. تو میری شاعری میں یہ بھی ہے، زمانہ بدل رہا ہے، نکلا ہے سورج مغرب سے، رخ بدلا گرم ہواؤں کا، دلہن کا آنچل زرد ہوا پہنی ہے آگ فضاؤں نے، خوشخواب جوانی کا موسم بے رنگ ہوا بے نور ہوا، جو آیا میرے ہاتھوں میں وہ پھول بھی زخمی سنگ ہوا. یہ ایک طویل نظم ہے، اس کے میں نے تھوڑا سا آپ کو مکھڑا سنایا، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کی شاعری بھی ہے میری. اور اچھا، دوسرے انداز آپ جو شاعری کرتی ہیں اس میں نظم زیادہ کہنا پسند کرتی ہیں یا غزل؟ پسند تو مجھے اپنی نظم بہت پسند ہے، اگر آپ میرے دل کی بات کریں. غزل بھی لکھتی ہوں، مطلب ظاہر ہے بے وفا سے وفا نبھائی تھی، زندگی کی یہی کمائی تھی. اچھا، آپ کو جو آپ نے شاعری بھی بے تحاشا پڑھی ہوگی مختلف شعراء کی، آپ کس سے متاثر ہوں؟ دیکھیں میں متاثر تو مجھے بہت پسند ہے غالب کے جو اس کے تمام اشعار کی جو آہنگ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، ان کا اسلوب. اور بلکہ اقبال کو بھی، اقبال کی فلسفی جو اس کی شاعری میں ہے میں اس کو پسند کرتی ہوں بہت زیادہ. لیکن فلسفی کی ان کی جو فلسفیکل شاعری ہے وہ بہت رچ ہے. اور مولانا رومی کے جو آہنگ ان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں اور مولانا رومی کے اپنے ہاں بھی ہیں. لیکن جو میں ایک چیز اور سمجھتی ہوں، میں نے ہمارے شعراء میں ابھی مجھے اتفاق ہوا دوبارہ سے میں نے پڑھا خالد احمد کے اوپر ایک کتاب چھپ رہی تو ان کو میں نے پڑھا، ان کے ساتھ میری بڑی ملاقات تھی. تو خالد احمد کی اب جو میں نے کتاب کے اوپر جب ان کی نظموں پہ لکھا تو مجھے خیال آیا کہ شکر ہے کہ میں نے اس عمر میں دوبارہ وہ جب چیزیں پڑھ رہی ہوں تو ان کا مجھے ان کی میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ ہی اور انداز سے آ رہی ہے. ایسے ہی مجھے ابھی میں نے بالے جبریل کا مقدمہ پڑھا تو وہ مجھے اور انداز سے سمجھ آ رہی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. وقت کے ہمارے ساتھ ساتھ دوبارہ پڑھتے رہنا چاہیے اور اس سے یہ ہے کہ نئی جہت آ جاتی ہیں سامنے. اچھا، اب اس سے جو ہے آپ کچھ کلام عطا کریں ہمارے ادبستان کے قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے. جی میں کرتی ہوں. اگر آپ مجھے معلوم نہیں تھا کہ نظم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ڈھونڈ لوں. ایک سیکنڈ یہاں سے میں تاکہ وہی پڑھوں گی، ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں. لیکن ایک میری نظم اور ہے پرانے زمانے کی تو وہ بھی دیکھتی ہوں میں، ایسے ہی اگر کوشش کروں مجھے شاید یاد آ جائے. ایک نظم تھی مٹی کی پیالی اور ایک نظم تھی جھومر. یہ دو مختلف ادوار میں لکھی گئی، لیکن اب میں جب دیکھتی ہوں تو دونوں کا کانٹینٹ ایک ہے. یہ جھومر میں نے کسی کے لیے لکھی تھی اور بہت اوائل عمر میں لکھی تھی. مجھے بھی آج ایک جھومر پہننا ہے، مجھے بھی آج ایک جھومر پہننا ہے، امیدوں کا نہیں نہ خوابوں اور امنگوں کا، امیدوں کا نہیں نہ خوابوں اور امنگوں کا، کہ میں نے اس کی لڑیوں میں ہنسی موتی نہیں ٹانکے. کئی آنسو پہ روئے مجھے اس جاں فضا جھومر کو ماتھے پہ سجانا ہے، نیا ایک گھر بسانا ہے، بس اتنا سا میری یادوں کا
بے رونق فسانہ ہے، مجھے جھومر پہننا ہے. واہ اور اب جب میں نے مٹی کی پیالی، تقریباً یہ میری دوسری کتاب میں ہے، اس سے تقریباً یہ سوچیے کہ 20 برس کے بعد جب نظم پہلی یہ جھومر کے بعد، تو یہ تھی کہ چکر کھاتی چرخی پر گھوم کر تیرے ہاتھوں میں، چکر کھاتی چرخی پر گھوم کر تیرے ہاتھوں میں، پانی کے چند ہی قطروں سے میں اپنے آپ سے مٹ جاتی. واہ چکر کھاتی چرخی پر گھوم کر تیرے ہاتھوں میں، پانی کے چند ہی قطروں سے میں اپنے آپ سے مٹ جاتی. کبھی گول رکاوٹ جیسی، کبھی چپٹی کاسوں کی پیالی، میں اپنے اندر ٹھنڈے اور گرم جذبے سمو لیتی. اچھا تو میں وہ نظم اس کو کمپلیٹ کر لوں. جی جی جب اعلیٰ کے برتن آئے تو نے جھٹ سے مجھ کو توڑ دیا، میرے بھولے پیارے ساتھی رے تو فرق نہ اتنا جان سکا، کاغذ کے نقلی پھولوں میں